اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما کان علیک من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آیا ہے من اطلع دار قوم بغیر اذنہم ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے، کوئی اس کی دیت نہیں، کوئی ہرجانہ نہیں۔ اجازت لینے کے ضمن میں کیا ہے؟ حضور نے طریقہ بتایا، 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی، فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔ قرآن میں بھی ہے اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر تم وہ کہتے چلے جاؤ، ملاقات نہیں ہو سکتی، چلے جاؤ۔ ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے، پھر تو اس کو ملنا ہے، لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے۔ اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اور برا نہ مانو کہ میرا یہ معاملہ کیا، میں آیا تھا اور مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی، نہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے۔ حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، تیسری مرتبہ آپ کہیں۔ پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے استئذان کا معاملہ۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر ما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر۔ انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا، ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا، یہ انسیسٹ کہلاتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے، بڑی فیسیں ہیں، بڑی دوائیں ہیں، جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلرشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی ہیں۔
اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے. بیٹی سے زنا کیا باپ نے، بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا. بہن سے زنا کیا بھائی نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا، یہ وبا آ چکی ہے. کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر کھانے میں خبر دی کہ باپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی. یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے یہاں. اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں، داعیات ہیں، جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی، عام ہوگی، تو راستے نکالے گا. گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے. بیٹی بیٹی ہے، لڑکی ہے. جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھا. نگاہیں نیچے رکھو. یہ نگاہیں نیچے رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے، وہ تو سوسائڈ ہو جائے گی، موت آ جائے گی. کوئی گاڑی آپ کو روک دے گی. یہ گھر کے اندر ہے. اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے. میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دی ہے. وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ بیٹی پر ڈالا اس میں سیکس ہے، سیکس کا جذبہ ہے. اگر ماں بیٹے پر محبت بھری نگاہ ڈال رہی ہے تو سیکس ہے. ایڈیپس کمپلیکس مشہور ہے اس کا. لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے. بھائی مرد ہے، بہن عورت ہے. لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا. اسلائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے، تو کہتے میری آنکھیں کھل گئی اور چابی مل گئی، کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی، ان کی اصل پس منظر کو، حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا. تو یہ جو ہے غض بصر یہ باہر کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کے لیے ہے. بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے، اس کے سینے کے اوپر کچھ ابھار آ رہا ہے، اس کو گھور کر مت دے، نگاہ نیچے کر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا. گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ. اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے، اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی. ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اس کے اسکالر ہیں ریسرچ کو، انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے، شامل ہے، لہذا پردہ نہیں ہے. اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا. جب ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی ملاٹے جو کہتے پڑتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے تو بات ختم ہو گئی. دی میٹر از کلچڈ. میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پردے کا چہرے کا معاملہ کیا ہو؟ سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام سطر ہے. عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس. کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ سطر ہے، سطر.
سطر محرموں سے پردہ ہے. اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب سرجن، بس یہ محرموں کا پردہ. گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی. محرم آئیں گے، چچا اس کا محرم ہے آئے گا، لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا، چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی اس لیے کہ محرم ہے، لیکن باقی جسم سطر. عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا. بال بھی سطر میں شامل ہے. سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ، انہوں نے چہرے کو نکال دیا، صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ صحیح ہے. سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے، یہ سطر میں شامل ہے. چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے، ہاتھ ہے پونچوں سے باہر، اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے، بس. اللہ اللہ خیر. تو فرمایا ما ظہر منہا زینتہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. دیکھیے، اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے. اگر طویل القامت ہے، قد و قامت، یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں، وہ کہاں چھپائے گی. اور غالب نے جو شعر کہا ہے، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. سرو قد عورت، اسی طرح جسم سے ڈول ہے، چہرہ بدن ہے، یہ تو نہیں چھپے گا. عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا. متناسب ہے اعضاء، قداور ہے، چہرہ بدن ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا. یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا زینت کا، اور وہ چہرہ ہے. لیکن اب اس میں ایک اور بات، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں، وہ سورہ عذاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، میں بیان کروں گا. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی. گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں. لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں، تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے. دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے، گن لیجئے. لباس نبیز ہونا چاہیے، باریک نہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک کتنا لباس ہے، یہ چست نہ لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیز ہونا چاہیے. لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے. پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے، وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زخم،
یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے نا، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹو ہوتے ہیں انسان کے لیے، اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے، کچھ سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ عورت کو گھر میں بن سنور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے اٹریکٹو رہنا چاہیے، خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سنور کر رہے ہیں، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ فلسفہ ہے، ادھر ادھر نگاہ جائے نا۔ جتنا یہ بانڈ آف لو ان اسپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول۔ اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت، اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں، مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہے ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں، محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے، ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یہ اپنے باپ۔ اچھا باپوں میں نوٹ کیجیے، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہوں گے۔ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا۔ او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضاعی۔ او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے۔ او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے، نسائہن، عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا، اور خرابی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں۔ اب وہ زمانہ یاد کیجیے سر سید کا، ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریہ کی شروع ہوئی ہے، روب کتنا ہے انگریز کا،
اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری میری بیگم آپ کے اہلیہ سے، آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے۔ سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے، ہماری عورتیں آپ کی بیگم سے نہیں مل سکتی۔ میرا سر جھکتا ہے۔ دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے وہ بہت سخت آدمی تھا، داڑھی اس کی جو ہے آپ سوچئے، یاد کیجئے، اور نماز کے پکے پابند اور پکے اہل حدیث، کٹر رفع یدین کرنے والے، جو اہل حدیث حضرات کے شیخ الکل کہلاتے ہیں سید نذیر حسین دہلوی، وہ نہیں کرتے تھے رفع یدین کہ فتنہ ہے، لوگ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، ہم سے ملیں گے نہیں، پھر کیسے تبلیغ ہوگی۔ سر سید نے ان سے جب مباحثہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، وہ مجبور ہو کر انہوں نے رفع یدین شروع کر دیا، ورنہ وہ نہیں کرتے تھے کٹر۔ بس یہ دوسری بات ہے کہ تفسیر قرآن لکھ کر انہوں نے خام خواہ ایک بہت بڑا فتنہ شروع کیا جو ابھی تک انڈے بچے دے رہا ہے۔ وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو، باندیاں، غلام۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد نہیں۔ یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو۔ لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی۔ اب التابعین غیر اولی الاربہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اب الطفل الذین لم یظہروا عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ یہ ہے فہرست جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرخ وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمولی سی، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے، نارمل آدمی کا ذہن ادھر جائے ہی نہیں۔ ہم رہ رہے ہیں کہ اب نارمل فضا کے اندر، جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ویسٹ میں تو یہ سب سے بڑا مرض بن گیا ہے، اور دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب، کئی سائیکیٹرسٹ نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انسیسٹ ہے۔ آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے۔ اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے، پلٹیں گے، دیکھیں گے، نگاہ دیں گے۔ یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس پر مطلع ہو جائیں تو ایسی ہے، ایسی ہے، بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کیا۔ عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے۔ سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی، آواز کا پردہ۔ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے
کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا اس خاتون کے ہاتھ میں، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی انگلیاں، لیکن مسافر لا اسافر النساء۔ ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہوا، اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ 4 دیواری، گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ ہے۔ جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہے نا فوج کی، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو تیسری پہ ہے۔ پہلا پردہ 4 دیواری، اس میں محرم آئے گا۔ اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا، گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ، چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے، مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے، اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم۔ دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا، اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ستر، عورت پوری کی پوری عورت ہے، عورت کہتی ہے چھپانے کی چیز کو، عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی، لم یظہروا علی عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا بھی۔ تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ، یہ ہے غیر محرموں سے، اور جب کہ گھر سے باہر نکلنا ہو اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ، چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے، اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کرے، چہرہ چھپ جائے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں۔ ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟ دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی، اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا۔ کسی بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے، ایک گود میں بچے کو لینا ہے، ایک گود کے اندر جو ہے ایک ہاتھ میں کوئی بوتل لینی ہے دوا کے لیے، تو کیسے کرے گی؟ برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے، اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو، اس اعتبار سے وہ جالی ہوتی تھی۔ اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے، ایک آنکھ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے، ان کو جو میں نے دیکھا ہے
اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی، لمبی سی چادر، ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے، دوسری نہیں۔ اور سن لیجئے، ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین، یہ ایک تابعی ہیں، نے حضرت عبیدہ السلمانی، یہ صحابی ہیں، سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ میں نے شروع میں کہا تھا، ہمارے نزدیک اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں۔ اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے، صرف قرآن پر نہیں۔ اور قرآن میں تعویل خاص کے بعد تعویل عام ہے، الاعتبار لعموم لفظ لا لخصوص سبب۔ اور سنیے، ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے، تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها الا عينها اليسرى۔ یہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے۔ علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا۔ انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ وہ بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ بہرحال الحق تو احق تو بأن یتبع، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد ہے۔ مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر سن 92 کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ یہ ہے علماء کی رائے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کر کے دکھاتے تھے لوگ، اس طریقے سے چادر کو اوڑھ لیا جائے کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہے۔ اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا، کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے۔ اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے، آ رہے جا رہے، تو ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دیکھا دکھایا ہے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ رازب آشکار ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا، تبھی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لو۔ آپ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ رشتہ کہاں کیا؟ وہاں کیا ہے۔ تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے؟ اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، دیکھ لو، بس ایک نظر دیکھنا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی۔ مسلمان جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کی منافقت، وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی ایجاد ہے۔ کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں راجپوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ ایجاد کر لیا۔ میں نے دیکھا ہے عرب کی بدو خواتین کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پورا مکمل پردہ، چہرہ چھپا ہوا، آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ حجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص چھجا سا، اور ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابے۔ یہ کون سے راجپوتوں کا پردہ سعودی و عرب کی جو ہے ریگستانوں میں پہنچ گیا؟ بدو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں چھجا بنا کر آگے چادر لٹکا لیتے ہیں، صرف چہرے سے مس نہ کرے بس۔ اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب طواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر، تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بنے۔ یہ پردہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ سر سید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ذرا علامہ اقبال، میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دانشور طبقہ
مولوی ملاٹے دیوبندی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ دقیانوسی ہے، اصل میں تو سر سید احمد خان اور پھر علامہ اقبال. علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ. انگریز سرکار لارڈ ولنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھی. من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی. علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، بے شک میں گناہ گار مسلمان ہوں اور اعمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض ایک سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں. یہ مولانا مودودی کے ایک مضمون سے ہے جو کہ ماہنامہ بطول میں چھپا تھا اپریل 72 میں. ایک مرتبہ علامہ مرحوم کسی مغربی ملک میں بصورت وفد گئے. تمام ارکان وفد اپنی بیویوں کو سمیت جا رہے تھے. علامہ اقبال نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کی بیگم پردے کی پابند ہے اور ایسے وفدوں میں پردے کا ذکر تک نہیں ہوتا. پیرزادہ بہاؤالحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ امرتسری نے اپنی کتاب پردہ نسواں میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سر محمد شفیع کے ہاں علامہ صاحب ماہ فیملی مدعو تھے، لیکن علامہ اقبال تنہا گئے. سر شفیع نے پوچھا بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں لائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پردے کی پابند ہے. سر شفیع نے کہا یہاں زنانے میں قیام کر سکتی ہیں. علامہ صاحب نے جواب دیا بے پردہ گھروں کے زنانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ معاملات ہے. ایک طرف اقبال کو مفکر پاکستان اور کیا کیا خطابات ہیں، اور ان کو ہر داڑھی نہ رکھنے میں تو اسوہ اقبال کا ہے، لیکن پردے کے ضمن میں اقبال کا اسوہ نہیں. یہ ہے اصل میں منافقت ہمارے ہاں. ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے، میں ان کی زیادہ مذمت نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ بحیثیت مجموعی وہ کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے. عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی. کیوں؟ کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکاح میں ہے، آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی، تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گئے. تو یہ عارضی محرم ہے. ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. یہ عارضی اس وجہ سے ہے، پھر وہ نامحرم ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے. محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا، محرم وہی ہے جو ابدی محرم. دیکھیے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی. اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم. اسی طریقے سے بھابھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے پردہ نہیں، وہ شادی نہیں ہو سکتی. بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی، عارضی ہو. یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے، محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس میں نکاح ہونا ہر حالت کے اندر. اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک، سالی اور دیور، اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے. اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیوروں سے، کو پردہ ہے سالیوں سے، کو پردہ ہے نندونیوں سے. الحم و موت، موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ ہے. دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ہے، دیور دوسرا شوہر. حضور نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے، موت کے درجے میں. ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے شدید حامی ہیں. ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھی. ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب لکھی. لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گئے.
کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ فلسفہ سمجھ لیجیے اچھی طرح. جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، کزنز ہیں. اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی. کزنز جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزن سے بھی نہیں ہو سکتی. ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، شادی ہو سکتی. اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے. ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ میں چاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اسے ملنا ہے نہیں دیکھنا ہے، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا گیا ختم ہو جائے گا. جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے. کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں، بات ہوئی ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے. اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے. نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے. مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے، آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا. عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے گریز، پیچھے ہٹنا. لہذا پردہ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں. لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے. وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیسا اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعمغایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تبصران ہی، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے. اس دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لاکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا. عورت مرد کو دیکھے. البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی شوق باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے. تو جو یہ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا آنا جانا زیادہ ہے، ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے، کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں یا دکھے گی کہ نہیں. اب ایک آخری مسئلہ ہے. 2 حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ 2 خواتین جو ویسے نامحرم تھیں وہ ان کے سامنے آتی رہیں اور آپ ان سے ملتے رہے. ایک آپ کی سالی حضرت اسما، حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت ام ہانی. یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا. حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی. یہ ابو داؤد کتاب الحج. دوسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بہن تھیں، آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہیں اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا.
فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یہ روایتیں ہیں، میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، اور میں نے اب جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برعکس بات سامنے لا رہی ہے. اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کر دیں. میں تو آپ کو سنا نہیں سکا، میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا. چہرے پردے کے لیے حدیثیں جو ہیں، استیزان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں، چہرے کے پردے کے زبان میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں. حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا. وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا. منتقبۃ، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں. حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ نقاب ڈالی. لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن. اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے. یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر ہی بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا. ہمارے گھر چار دیواری ہوتا، چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن، درمیان میں سین، دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہو تو پڑ سکتی ہو، آس پاس سے نہیں. اور ڈیوڑی اور مردانہ علیحدہ، کم سے کم بیٹھک تو علیحدہ ہو، ورنہ یہ کہ مردانہ پورا، ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی. یہ ہماری تہذیب تھی. اسپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ یہی تھا. مورش آرکیٹیکچر، اس کو مورس کہتے تھے وہ عربوں کو، وہ یہی تھا. گھر اس طرح کے بنتے تھے. تو اس پر یہی ہے کہ یا تو ان دو حدیثوں کی بنا پر قرآن مجید، اس کی حکمت اور بے شمار حدیثوں کو ہم رد کر دیں یا ان کی تعویل کریں، یا یہ ہے کہ ان دو کی تعویل کریں. اور وہ تعویل میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضور کے اختصاصات میں سے ہے. کچھ خواص ایسے تھے حضور کے کہ جو لوگوں کے لیے ان کی اطاعت یا ان کا اتباع صحیح نہیں تھا. مثلا صوم وصال، آج آپ نے روزہ رکھا ہے، شام کو افطار نہیں کیا، ساری رات بھی روزے سے رہے، اگلے دن بھی نہ آپ نے سحری کھائی، پھر روزہ رکھا، 2 دن کا صوم وصال جوڑ دیا آپ نے، 2 روزوں کو جوڑ دیا. یا 3 دنوں کا صوم وصال کہ جڑے ہوئے ہیں، حضور نے سختی سے منع کیا. لوگوں نے کہا حضور آپ ہمیں روکتے، آپ خود رکھتے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، بعض لوگ شاید اس حدیث کو سن کے ناک بھو چڑھائیں، کیونکہ ایک خاص مکتبہ فکر نے تو یہی کہا نا ہم جیسے ہی بشر تھے، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں بشر ہوں تم جیسا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نور اور بشر کی بحث جو ہے اس کو ذہن سے ذرا نکال دیں، لیکن اس حدیث میں تو ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، اور یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے. اب بتائیے کون شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اس بنا پر صوم وصال رکھنے کا حق رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے؟ تو خصائص ہیں، یہ خصائص نبوت میں سے اور اختصاصی معاملات ہیں. اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے وسوسے سے بھی پاک تھے. ان کی یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے بنا پر اس سارے موضوع جو ہے اس کے اوپر جھاڑو نہیں پھینکی جا سکتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم تقبل منا فإنک خیر المتقبلین. اللہم تقبل منا فإنک خیر المتقبلین. اللہم اجعلنا مسلمین لک. اللہم اجعلنا مسلمین لک.
اللهم اجعلنا مسلمين لك ونور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آمین یا رب العالمین.